الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی عصر کی نماز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ عصر کی نماز کا آخری ٹائم کیا ہوتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کئی ایک احادیث وارد ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ان کی روشنی میں ہم یہ جان سکیں گے کہ عصر کی نماز کا آخری ٹائم کون سا ہوتا ہے۔ پہلی حدیث وہ ہے جسے امام ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور امام 2 مرتبہ نمازیں پڑھائیں۔ پہلے دن جب عصر کی نماز پڑھائی تب وقت وہ تھا کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہوتا ہے، اور دوسرے دن جب جبریل علیہ السلام نے آپ کو عصر کی نماز پڑھائی تو تب وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ ہر چیز کا سایہ اس کی لمبائی سے 2 گنا ہوتا ہے، ہر چیز کا سایہ ڈبل ہوتا ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ الوقت بین ہذین الوقتین، کہ نماز کا وقت ان 2 اوقات کے درمیان میں ہے، ان 2 اوقات کے بیچ میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ حدیث جسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وقت العصر ما لم تصفر الشمس، جب تک سورج زرد نہ ہو جائے عصر کی نماز کا ٹائم رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اور اسے اپنی اپنی کتب میں جگہ دینے والوں میں امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جس نے عصر کی 1 رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پا لی تو اس نے عصر کی نماز پا لی۔ اب ہمارے پاس 3 احادیث ہیں جن سے عصر کا آخری وقت معلوم ہو رہا ہے۔ پہلی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ عصر کی نماز کا آخری وقت تب ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس سے 2 گنا ہو جائے، اس سے ڈبل ہو جائے۔ دوسری حدیث سے پتہ چلا کہ عصر کی نماز کا آخری ٹائم اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے۔ اور تیسری حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پڑھ لی اس نے عصر کی نماز پا لی۔ علماء کرام ان 3 احادیث کو جمع یوں کرتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ عصر کی نماز کا آخری ٹائم تب ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے 2 مثل ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، ڈبل ہو جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز کا وہ آخری ٹائم ہے جس کو آپ افضل ٹائم کہہ سکتے ہیں۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ عصر کی نماز کا ٹائم سورج زرد ہونے تک رہتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ سورج کے زرد ہونے تک عصر کی نماز پڑھنا جائز ہے، اگرچہ یہ ٹائم عصر کی نماز کا افضل ٹائم نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جس کا کوئی شرعی عذر ہو، مثال کے طور پہ وہ سویا ہوا تھا، نیند غالب آ گئی، اسے پتہ نہیں چل سکا، وہ سورج غروب ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اٹھا ہے، تو اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس نے عصر کی نماز ٹائم پہ پڑھ لی ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی یہ بھول گیا کہ اس نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، شادی کا موقع تھا، کسی غم کا موقع تھا، کوئی ایسی ایمرجنسی صورتحال تھی جس میں اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، سورج غروب ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے اسے یاد آیا کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی،
تو وہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت ادا کر لیتا ہے تو گویا کہ اس نے عصر کی نماز عصر کے ٹائم پہ پڑھ لی ہے، ادا کر لی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے افضل ٹائم پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یاد رہے کہ کسی عذر کے بغیر عصر کی نماز کو سورج غروب ہونے تک لیٹ کرنا یہ مذموم ہے، شریعت میں اس کی مذمت آئی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تب اٹھتا ہے اور 4 رکعتیں جلدی سے ادا کرتا ہے۔ ان 4 رکعتوں میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔